السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ اور سچی آواز کی مخالفت، یہ آج کا عنوان ہے۔ اس سے متعلق ہمارے سارے سوال و جواب رہیں گے۔ سوال: کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کس طرح شروع کی گئی؟ جواب: مکہ کے ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور قریش کے خاندانوں کو نام بنام پکارا۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا، اگر میں خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر پڑا ہوا ہے اور قریب ہے کہ تم پر حملہ کر دے، تو کیا تم اس خبر کو سچ جانو گے؟ حاضرین نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، آپ کی سچائی کا ہمیں پورا یقین ہے، آج تک کوئی خلاف بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی۔ اسی باعث سارا عرب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی خبر کو ہم سچ نہ مانیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناپاک خیالات اور غلط عقیدوں کو نہ چھوڑا تو یقین جانو خدا کے سخت عذاب کا لشکر تم کو تباہ کر دے گا، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ سوال: جب خداوند عالم کا یہ حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل کس طرح کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد مناف یعنی پردادا کی اولاد میں سے تقریباً 40 آدمی جمع کیے اور فرمایا، جو تحفہ تمہارے لیے میں لایا ہوں، دنیا میں کوئی شخص اپنی قوم یا جماعت کے لیے اس سے بہتر تحفہ نہیں لایا۔ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی ترقی اور کامیابی لایا ہوں۔ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں۔ دنیا کے تمام آدمیوں سے اگر میں جھوٹ بولتا تو واللہ تم سے جھوٹ ہرگز نہ بولتا۔ اگر میں دنیا کے آدمیوں کو دھوکہ دیا کرتا تو میرا ضمیر کسی طرح گوارا نہ کرتا کہ تمہیں دھوکہ دوں۔ اس پروردگار کی قسم جو یکتا ہے، میں تمہارے پاس رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سوال: قریش نے اس سچی پکار کا کیا جواب دیا؟ جواب: ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا کھڑا ہوا اور للکارا، تباً لک لہذا جمعتنا، تو برباد ہو، کیا اسی واسطے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ معاذ اللہ۔ قرآن پاک کی سورت تبت یدا ابی لہب سے اللہ تعالی نے اسی کا جواب دیا ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ابو لہب ہی برباد ہو گیا۔ اس کے بعد کفار نے وہ تکلیفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں اور حمایتیوں کو پہنچائی کہ ان کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دنیا ان کی مثال سے خالی ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کانٹے بچھا دے جاتے، کبھی کوٹھوں کے اوپر سے غلاظت اور کوڑے کرکٹ کے ٹوکرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پر پھینکے جاتے تھے، کبھی اس جسد مبارک کے ساتھ معاذ اللہ مار پیٹ کی گستاخیاں کی جاتی، زخموں کے خون سے سارا بدن نہلا دیا جاتا۔ خدا کی قدرت نظر آتی تھی جب اللہ کے اس گھر میں جہاں جانور کو ستانا بھی حرام سمجھتے تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی۔ وہی کعبہ جو خدا کا گھر تھا، جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ تھا، جب خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا تو کبھی گردن میں کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا جس سے گلا گھٹنے لگتا، آنکھیں باہر کو آنے لگتی، کبھی سر پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی جاتی جس میں منو غلاظت ہوتی، کبھی اس مقدس سر کو کچلنے کی کوشش کی جاتی جو خدا کے بے خوف گھر میں اللہ کے سامنے زمین پر رکھا ہوتا تھا، کبھی خدا کے اس پاک اور محبوب بندے کو شہید کر دینے کے منصوبے کیے جاتے۔ ایسا بھی ہوا کہ
آپ کے ساتھیوں کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا۔ مکہ کی وہ کنکریلی زمین جو تنور کے بھوبل کی طرح تپتی ہے، دوپہر کی آگ برسانے والی دھوپ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھونا بنائی جاتی تھی، ننگا لٹا کر اس کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تھا کہ ہل بھی نہ سکے، حرکت نہ کر سکے، گردن میں رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی کہ پہاڑ کے پتھروں میں گھسیٹتے پھریں۔ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشکیں کس کر صرف اس جرم پر روزانہ بید لگائے گئے کہ بت پرستی کیوں چھوڑ دی۔ کسی کی گردن مروڑی جاتی، سر کے بال کھینچے جاتے، دھوئیں میں بند کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دم گھونٹا جاتا، کسی کو گائے اور اونٹ کے کچے چمڑے میں لپیٹ کر دھوپ میں پھینک دیا جاتا، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے پتھروں پر گرا دیا جاتا۔ او کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، تو نے بی بی سمیہ کے نازک حصے میں نیزہ مار کر شہید کر ڈالا تھا۔ دنیا کبھی نہیں بھول سکتی کہ ان کمبختوں نے 3 برس تک برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ رکھا تھا۔ کوشش یہ کی گئی تھی کہ کسی طرح پانی کا ایک گھونٹ یا کھانے کا ایک لقمہ بھی اللہ کے ماننے والوں تک نہ پہنچ سکے۔ بچے بھوک کے مارے راتوں بلبلاتے، ان کے وہ رشتہ دار جو ان بچوں پر مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہ کر سکتے تھے، ان کی بلبلاہٹ سنتے پتھر اگر کان رکھتے تو یقیناً پھٹ جاتے، لیکن ان کے دل ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پسیجتے، اور اگر کچھ متاثر ہوتے بھی تو معاہدہ کی پابندی سے مجبور ہو جاتے تھے۔ قصور صرف اتنا تھا کہ اللہ کو ایک کیوں کہتے ہو، پتھروں کو کیوں نہیں پوجتے، لوٹ مار، شراب خوری، جوا بازی، فحش کاری اور ہزاروں قسم کے برے کاموں میں ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے۔ وہی اللہ کا یکتا بندہ جو سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا، جب ان کے فائدے کی باتیں سناتا تو وہ شور مچاتے کہ کوئی سن نہ سکے، آپ کو معاذ اللہ مجنون کہتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کوئی کان نہ لگا سکے۔ میلوں اور بازاروں کے موقعوں پر ناکے بندی کر دیتے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہ سکے، وہ پتھر برساتے اور پیچھے لگتے کہ اللہ کا بھیجا ہوا پیارا رسول چل نہ سکے۔ طارق بن عبداللہ محاربی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اسلام سے پہلے ذی المجاز کے بازار میلے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سرخ دھاریوں کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اور پکار رہا ہے، لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرا شخص پتھر لیے ہوئے ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، پتھروں کی مار سے قدموں اور ٹخنوں کو لہو لہان کر دیا ہے، وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر للکار رہا ہے، اس کا کہنا مت مانو، اس کا کہنا مت مانو، جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد المطلب کے خاندان کے ایک نوجوان ہیں۔ میں نے پوچھا پتھر مارنے والا کون ہے؟ جواب دیا گیا کہ ان کا چچا عبد العزیٰ نامی، جس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ الغرض ایک سچی آواز تھی جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں، شہروں کی گلیوں میں، پینٹ اور میلوں کے بازاروں میں، شادی اور خوشی کی محفلوں میں، رنج اور مصیبت کے ماتم گاہوں میں، خانہ کعبہ کے حرم میں، مینا اور عرفات کی وادیوں میں بھولی بھالی مظلومانہ سچائی کے ساتھ اٹھتی تھی۔ ظالموں کا ظلم اس کو دبانا چاہتا تھا، مگر مظلومیت کا شعلہ اس کو دن بدن بھڑکا رہا تھا۔ ظلم اور سختی جب کارگر نہ سمجھی گئی تو تمہ بھی دی گئی، یعنی لالچ بھی دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر حسینہ کی تلاش ہو تو سارے عرب کی عورتیں پیش ہیں، جس کو چاہو پسند کر لو۔ اگر روپے کی ضرورت ہو تو عرب کے خزانے موجود ہیں، اگر حکومت کی تمنا ہو تو ہماری گردنیں غلامی کے لیے حاضر ہیں، ہم رعایا بنتے ہیں اور آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ مگر جواب ایک ہی تھا، اور وہ یہ کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج بھی لا کر رکھ دیں تو خدا کی قسم میں اس قدم سے نہ ہٹوں گا جس پر میرے خدا نے مجھے جمع دیا ہے۔ مختصر یہ کہ وہ ایک پکار تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی تھی۔ نافرمان مخلوق نے ہزاروں کوششوں سے دبانا چاہا، مگر وہ خدا کی پکار تھی۔ اللہ کی آواز کو بلند ہونا تھا، وہ بلند ہوئی اور آج تک بلند ہے۔ اب ہمارا فرض ہے اور تمہارا بھی فرض ہے کہ آئندہ اس کو بلند رکھیں۔ سوال:
مکہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمن کون کون تھے جو سب سے زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ابو جہل جس کا نام عمر تھا، اور اس کا بھائی عاصی، اور ولید بن عتبہ، اور ابو البختری پسر ہشام، اور عتبہ پسر ربیعہ، اور شیبہ پسر ربیعہ۔ سوال: دنیا میں ان کا کیا کیا انجام ہوا؟ جواب: جنگ بدر میں کتے کی موت مارے گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔